بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نیا کرتا پہنا، پھر مجھ سے چھری منگوا کر فرمایا، اے میرے بیٹے، میرے کرتے کی آستین کو پھیلاؤ اور میری انگلیوں کے کنارے پر دونوں ہاتھ رکھ کر جو انگلیوں سے زائد کپڑا ہے اسے کاٹ دو۔ چنانچہ میں نے چھری سے دونوں آستینوں کا زائد کپڑا کاٹ دیا۔ وہ چھری سے سیدھا نہ کٹ سکا، اس لیے آستین کا کنارہ ناہموار اونچا نیچا ہو گیا۔ میں نے ان سے عرض کیا، اے ابا جان، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں خینچی سے برابر کر دوں۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، ایسے ہی رہنے دو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ چنانچہ وہ کرتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بدن پر اسی طرح رہا یہاں تک کہ وہ پھٹ گیا، اور میں نے کئی دفعہ اس کے دھاگے پاؤں پر گرتے ہوئے دیکھے۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سن لے، اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی نفع۔ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا استلام کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا استلام نہ کرتا۔ استلام یہ ہے کہ حجر اسود کو آدمی چومے یا اسے ہاتھ یا لکڑی لگا کر اسے چومے۔ پھر حجر اسود کا استلام کیا، اس کے بعد فرمایا، ہمیں رمل سے کیا لینا؟ رمل طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلنے کو کہتے ہیں۔ ہم نے تو رمل مشرکوں کو اپنی قوت دکھانے کے لیے کیا تھا، اب اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، لہذا اب بظاہر ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا، رمل ایک ایسا کام ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس لیے ہم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سے
شادی کر لی، نکاح کر لیا، تو میں نے سنا کہ وہ لوگوں کو فرما رہے ہیں تم مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے ہو؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن میرے سسرالی رشتہ اور میرے نسب کے علاوہ ہر سسرالی رشتہ اور ہر نسب ٹوٹ جائے گا۔ اس شادی سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ حاصل ہو گیا ہے، اس لیے مجھے مبارکباد دو۔ صاحب احیاء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ایک کھجور کا تنا جس پر سہارا لگا کر آپ ممبر بننے سے پہلے خطبہ پڑھا کرتے تھے، پھر جب ممبر بن گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف لے گئے، وہ کھجور کا تنا آپ کے فراق سے رونے لگا، یہاں تک کہ آپ نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا جس سے اس کو سکون ہوا۔ یہ حدیث مشہور حدیث ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے فراق میں رونے کی زیادہ مستحق ہے بنسبت اس تنے کے، یعنی امت اپنے سکون کے لیے توجہ کی زیادہ محتاج ہے۔ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کا عالی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر اونچا ہوا کہ اس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی اونچی ہوئی کہ آپ سے مطالبے سے پہلے معافی کی اطلاع فرما دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، عفی اللہ عنک لما اذنت، اللہ تعالیٰ معاف کرے، تم نے ان منافقوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ کیوں؟ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کا علو شان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہے کہ آپ اگرچہ زمانے کے اعتبار سے آخر میں آئے، لیکن انبیاء کی میثاق میں آپ کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کی فضیلت کا اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ حال ہے کہ کافر جہنم میں پڑے ہوئے اس کی تمنا کریں گے کہ کاش آپ کی اطاعت کرتے۔ اللہ کہتا ہے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اگر حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ پتھر سے نہریں نکال دیں، تو اس سے زیادہ عجیب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی انگلیوں سے پانی جاری کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ مشہور ہے۔ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اگر حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ہوا ان کے صبح کے وقت میں 1 مہینے کا راستہ طے کرا دے اور شام کے وقت میں 1 مہینے کا راستہ طے کرا دے، تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق رات کے وقت میں آپ کو 7 آسمان سے بھی اوپر لے جائے اور صبح کے وقت آپ مکہ مکرمہ واپس آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ پر درود بھیجے۔ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اگر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ فرما دیں، تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔ ایک بکری جس کے گوشت کے ٹکڑے آگ میں بھون دیے گئے ہوں، وہ آپ سے درخواست کرے کہ آپ مجھے نہ کھائیں اس لیے کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے ارشاد فرمایا، رب لا تذر
علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب کافروں میں سے زمین پر بسنے والا کوئی نہ چھوڑ۔ اگر آپ بھی ہمارے لیے بد دعا کر دیتے تو ہم میں سے ایک بھی باقی نہ رہتا۔ بے شک کافروں نے آپ کی پشت مبارک کو روندا کہ جب آپ نماز میں سجدے میں تھے آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کا بچہ دان رکھ دیا تھا، اور غزوہ احد میں آپ کے چہرے مبارک کو خون آلود کیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا، اور آپ نے بجائے بد دعا کے یوں ارشاد فرمایا، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، جاہل ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی عمر کے بہت تھوڑے سے حصے میں نبوت کے 23 ہی سال ملے، اتنا بڑا مجمع آپ پر ایمان لایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طویل عمر 1000 برس میں اتنے آدمی مسلمان نہ ہوئے۔ حجۃ الوداع میں 1,24,000 تو صحابہ تھے، اور جو لوگ غائبانہ مسلمان ہوئے حاضر نہ ہو سکے ان کی تعداد تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اتنی کثیر مقدار میں دیکھا جس نے سارے جہاں کو گھیر رکھا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ اپنے ہم جنسوں ہی کے ساتھ نشست اور برخاست فرماتے تو آپ ہمارے پاس کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ اگر آپ نکاح نہ کرتے مگر اپنے ہی ہم مرتبے سے تو ہمارے میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کا نکاح نہ ہو سکتا تھا۔ اگر آپ اپنے ساتھ کھانا نہ کھلاتے مگر اپنے ہم سروں کو تو ہم میں سے کسی کو اپنے ساتھ کھانا نہ کھلاتے۔ بے شک آپ نے ہمیں اپنے ساتھ بٹھایا، ہماری عورتوں سے نکاح کیا، ہمیں اپنے ساتھ کھانا کھلایا، بالوں کے کپڑے پہنے، عربی گدھے پر سواری فرمائی، اپنے پیچھے دوسرے کو بٹھایا اور زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو زبان سے چاٹا۔ یہ سب امور آپ نے تواضع کے طور پر اختیار فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہی آپ پر درود و سلام بھیجے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔